علامہ مدنی صاحب، حضرت کی شہادت، تدفین اور آپ کے مزار پاک کی مرجعیت اور خود مزار کی جو فیوز و برکات ہیں، یہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت امام علی نقی نے تقریباً 40 سال کی عمر پائی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ 6-7 بادشاہوں کا ظلم بھی سہ گئے، اللہ اور پھر اتنا بڑا کام بھی کر گئے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے شب و روز میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، 100 سال بھی عمر پا جائے تو نہ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ کیا بات! یہ دیکھیں 40 سال میں کتنا بڑا کام کر گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، عقلیں حیران ہیں۔ آج ہم 1 گھنٹہ ہو چکا ہے ان کی گفتگو کرتے ہوئے، ابھی تشنگی محسوس ہو رہی ہے، تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ نے جو ہے نا تقریباً 20 سال 9 ماہ کا عرصہ سامرا میں گزارا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ عراق میں ہے؟ یہ عراق میں ہی ہے، تو وہاں آپ کو پھر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ جس گھر میں آپ رہتے تھے اسی میں آپ کی تدفین کی گئی، اور آپ کا مزار پر انوار بنایا گیا، اور آج تک وہ جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے مرجع ہے۔ اور جو لوگ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، اہل بیت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور ان کو موقع مل جائے تو وہ حضرت امام علی نقی کے مزار پر انوار پر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ زندگی بھر آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اور ہمارے لیے بھی ان گفتگو سے، ان خوبصورت لفظوں میں بہترین پیغام بھی موجود ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ گیا تو پھر مخلوق کا ڈر تمہارے دلوں میں نہیں رہے گا۔ اور پھر آپ نے اس کی نشانی بھی بتائی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور ایک کمال بات آپ کی ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا کینہ تمہارے دل میں ہے نا، پھر اس کی محبت کا مطالبہ نہ کرو۔ اللہ اللہ، جس سے تم اپنے دل میں کینہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، اس سے پھر وہ کہتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی آ گئی ہے اس سے خیر کی امید نہ رکھو۔ کیا کہنے! اور آپ نے کمال ارشاد فرمایا اس لیے کیونکہ اس کا بھی تو دل تمہارے دل کی طرح ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جب تمہیں اپنے دل پہ قابو نہیں ہے اور تم اپنے مسلمان سے بدگمان ہو چکے ہو اور اس کے بارے میں نفرت کے جو ہے نا وہ جذبات پیدا کر چکے ہو، وہ بھی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی تو دل ہی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور جو تکبر ہے یہ دشمنی لاتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے! اور پھر آپ نے کمال بات کہی، دور حاضر میں یہ ہر بندے کو یاد کر لینی چاہیے۔ خوبصورت پیغام ہے یہ۔ لوگوں کا جو ہے نا، لوگوں کی حیثیت لوگوں کے درمیان وہ مال کی وجہ سے ہے، اور آخرت کی حیثیت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آپ اللہ رب العالمین کے حضور بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں دیکھیں پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کبھی بھی دنیا کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے حق میں وعدہ پورا فرما، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اور آپ کی میں آخر میں وہ دعا پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور وبعد المعصیہ، اے اللہ اپنی نافرمانی سے ہمیں دور فرما، وعرفان الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت کی معرفت نصیب فرما، وصدق النیہ، اور ہماری نیتوں کو سچا فرما، ہمیں صدق نیت عطا فرما، وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما ہدایت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، اے اللہ ہماری زبان پر جب بھی جاری کرنا سچائی اور درستی کو جاری کرنا اور حکمت کو جاری کرنا، وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، ہمارے دلوں کو مولا بھر دے اپنی معرفت کے ساتھ اور علم حقیقی کے ساتھ، ہمارے دلوں کو بھر
بھر دے۔ اور پھر آپ کہا کرتے تھے وَطَّہِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبَهَا، اے اللہ ہمارے پیٹوں کو حرام سے اور ہر شبہ کی چیز سے محفوظ فرما۔ آج اس مبارک پروگرام میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو جو حضرت امام علی نقی نے مانگی ہمارے حق میں، ہماری آنے والی اولاد کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین۔